محرم الحرام 1420 کی تیسری تاریخ ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ ایک تو وہ انسان ہے بے جان، مگر اس میں قبولیت حق کی صلاحیت ہے۔ ایسے انسان کو ہم پیغام حق کے ذریعے سے زندہ بنا دیتے ہیں۔ یہ انسان اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جو تاریکیوں میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس کا مقدر تاریکیاں ہیں، اس کا کردار تاریخ ہے، اس کی گفتگو میں روشنی کی جھلک کہیں سے نہیں دکھائی دیتی۔ اس کا سینہ تاریخ ہے، اس کا دل تاریخ ہے، اس کا دماغ تاریخ ہے۔ ایسے اشخاص کا انجام ہمارے قائم کیے ہوئے نظام کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ برا کام کر رہا ہے، برائیاں اس کو اچھائیاں بن کر دکھائی دیتی ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب امام زمانہ عجل اللہ کا ظہور ہوگا تو آپ قاریان قرآن اور حافظان قرآن سے خطاب کر کے یہ فرمائیں گے، جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو کہاں چھوڑا، ہمیں تو قرآن یاد ہے، ہم نے تو بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی ہے، ہم کو تو وہاں سے ایوارڈ ملے ہیں، تو اس وقت امام یہ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھنے کے لیے تھا یا سمجھنے کے لیے تھا، اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لیے تھا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کہی تھی۔ ایک بات اور بھی کرنے والا بھی ایسی ذہن میں سن رہا ہوں، وہ دوران کلام میں مس کر دیا، اور میری آج خیال ہوا کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو تو کہا، آپ نے تو کچھ نہ کہا، تو وہ مزہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں پڑھتے پڑھتے یہیں سے میرے بات نکل گئی تھی، آج اس کمی کو پورا کر رہا ہوں۔ تو جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس کا حوالہ کل میں دے چکا، اس روایت میں قاریان قرآن سے امام وہ فرمائیں گے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ امام قاریان قرآن سے گفتگو کے بعد ماتمداران حسین سے بھی خطاب کریں گے۔ ان کو حق ہے، وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ ہمارے لیے جانا ہے، وہ ہمارے لیے ابو الرحیم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ نمائندہ خدا و رسول ہیں، وہ ہمارے وقت ہیں، وہ کے چاہیں ہم سے کہہ سکتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے۔ میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا فرمایا ہے، لیکن میں تھوڑی کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں اگر کچھ کہوں گا بھی تو بہت نرم الفاظ میں، بہت دبے ہوئے الفاظ میں، اس لیے کہ کبھی کسی انسان کو، اور خاص طور پر اس وقت میں شیعہ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسے سن حساب تشریف فرما ہے، بات بھی کروں گا، ابھی تو میں شیعہ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ عزاداری تو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت
رکھتی ہے، وہ جو بھی رونق آپ کو تشیع کی دکھائی دے رہی ہے، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن عزاداری اور عزاداروں کا ہے۔ ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو عزاداری میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں ضرور کوشش کریں، لیکن بہت نرم طریقے سے، کہیں سے عزاداری کی توہین یا عزادار کی توہین کا پہلو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ابھی جب کوئی بھی تحریک آگے بڑھتی ہے، کوئی بھی مذہب آگے بڑھتا ہے، کوئی بھی شے آگے بڑھتی ہے، تو اس میں نئے ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی اصلاح ہونا چاہیے۔ کہاں نہیں آئے ہیں، کہاں نہیں آئے ہیں، ہر جگہ ہے۔ کیا یہ اب سیاسی سب سمجھ کر رہا ہوں تو یہ جو ہم مسجدیں بناتے ہیں یہ سب درصد اسی نقشے پر بنتی ہیں کہ جو خدا اور رسول نے ہمارے لیے کھینچا تھا۔ فقہی کتابوں کو حضرات اہل سنت بھی اور شیعہ حضرات بھی پڑھیں تو مسجدوں کا یہ نقشہ آپ کو فقہی کتابوں میں نہیں ملے گا، وہاں رنگ آپ کو دوسرا ملے گا۔ لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ نماز سے اور مسجدوں سے مسلمانوں کی جو وابستگی ہے تو ڈنڈا لے کے تو نہیں مارا جا سکتا، سمجھایا جا سکتا ہے ان کو۔ کبھی دیکھیے اللہ نے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، کوئی سامنے بتا دیں کسی مسجد کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بادشاہی مسجد لاہور کی ہے، شاہی مسجد دہلی میں ہے، آخری مسجد لکھنؤ میں ہے، یہاں ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ کسی مسجد کے لیے کوئی ساتھ کہہ دیں کہ خوابی میں اللہ نے کہا ہوا کہ یہ مسجد نہیں ہے میرا گھر ہے، تو اس نے تو موضوع پروٹوٹائپ کی شکل میں اپنا ایک گھر بنا کر رکھ دیا کعبے کی شکل میں، تو اس کی سادگی دیکھ لو، نہ اس میں کوئی ڈیزائن ہے، نہ اس میں کوئی بیل بوٹے ہیں، نہ اس میں کوئی گراؤ سامان لگا ہوا ہے، نہ اس میں ماربل لگا ہے، نہ اس میں گرینائٹ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی مسجدوں میں اٹیلین گرینائٹ استعمال کر سکیں تو اللہ کو جنت گرینائٹ استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل جو سب سے کم قیمت پتھر ہوتا ہے، غور کیجیے گا، جو سب سے کم قیمت پتھر ہوتا ہے، اس پتھر سے جو گھر بنا اس کے لیے اس نے کہا کہ یہ میرا، اس نے کہا کہ یہ میرا گھر، یہ میرا گھر، یہ میرا گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرمایا ہے کہ میں زمین اور آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، لیکن ایک غریب مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما سکتا۔ تو اگر وہ پیرس بنا کے کھڑا کر دیتا کہ یہ ہے میرا گھر تو یہ بادشاہی مسجدیں بناتے، کوئی غریب تو بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے دنیاوی اعتبار سے اتنے کم خرچ سے اپنا گھر بنایا کہ غریب سے غریب مسلمان اور غریب سے غریب مومن بھی چاہے تو ایک چھوٹا سا گھر اللہ کے لیے اپنے ہاتھ سے بنا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ میں تو فی الحال نہیں رہوں گا، معاملہ کا وہ ہو جائے گا۔ پڑھیے کتابوں میں پڑھیے کہ مینار کیسے بننا چاہیے، کہاں بننا چاہیے، مسجدوں میں نقش و نگار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، زیب و زینت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سب آپ خود پڑھیں نا تو اس کا معاملہ ذرا نازک ہے۔ اور میں یہاں کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک دوسرا مرحلہ ہمارے دیش کا جھوٹی بات نہیں دکھتا، مثال کے طور پر کہتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں، یہ واقعیت ہے کہ اکثر و بیشتر میرے سننے میں آیا ہے کہ جب کسی آدمی نے کسی جگہ پر پلاٹ خریدنا چاہا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی پلاٹ بیچنے والے آپ پہلے مجھے ایک بات بتائیے کہ اس کے آس پاس میں کوئی مسجد تو نہیں ہے، کوئی امام باڑہ تو نہیں ہے، کوئی مندر تو نہیں ہے، کوئی گرودوارا تو نہیں ہے۔
پہلے لوگ ہندو ڈھونڈتے تھے کہ مندر کے پاس ہمارا مکان بنے، مسلمان ڈھونڈتے تھے کہ مسجد کے برابر میں ہمارا گھر بنے. آج جناب یہ فرمائش ہوتی کہ پہلو میں لیجیے پہلے بتا دیجیے قرب و جوار میں کوئی مسجد تو نہیں ہے، کوئی امامباڑہ تو نہیں ہے، کوئی مندر تو نہیں ہے، کوئی وقت ہے. مگر صاحب بات یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور جہاں یہ مذہبی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہاں سے سال بھر وہ ہنگامے ہوتی ہیں، وہ شور و غل ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. اگر مسجدیں ہیں بہت بات تو میں کہہ رہا ہوں کسی کو تو نہیں کیسے کریں، اور رمضان مبارک آ گیا تو اب وہ دین کی جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا تھا اور وہ لوگ پھنسے رحمت میں. 2 بجے رات سے 6 بجے صبح تک محلے کے بچے جاہل کے لٹ نہ معلوم کیا کیا ان کی سیدھی سیدھی باتیں ہمارے یہاں بڑھیا ملک میں کبھی رمضانی کے بڑھیا پتہ نہیں، اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں. ایک ہنگامہ، ہندو بھی جاگ رہے ہیں، شیعہ بھی جاگ رہے ہیں، سنی بھی جاگ رہے ہیں، وہ بیمار کے جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ جاگیے گا نہیں وہ بھی جاگنے کے لیے مجبور ہیں، وہ بچے بھی جن کا امتحان سر کے اوپر ہے وہ بھی جاگنے کے لیے مجبور ہیں. اور میں اپنے ہمارے اکھنڈ کیرتن ہوتا ہے، اکھنڈ مانے تو آپ جانتے ہوں گے نا، کنٹینیوس. وہ 2 دن چلے، 3 دن چلے، 4 دن چلے، 5 دن چلے، 6 دن چلے، 7 دن چلے، 24 گھنٹے کا کیرتن. ہرے راما 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 ہائے ہائے ہرے کرشنا کرشنا کرشنا. ایک مصیبت میں جان 24 گھنٹے. اور جب رمضان مبارک آیا لوگوں کے جگانے کا سلسلہ کی جو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں جگا رہے ہیں، مردوں کو جگا رہے ہیں قبروں کو. وہ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ میں اس کی قدر رکھا ہوں، لیکن آپس کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سوچیے کہ آپ کا یہ اسلامی عمل کیا اسلامی طریقے پر ہو رہا ہے؟ اسلامی عمل تو ہے مگر اسلامی طریقے پر نہیں ہو رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت کیوں کر بجا لاؤ؟ وقت رب کافی نفس کا تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. جو ہماری یاد منانا چاہتے ہو، ہمارا نام لینا چاہتے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل میں ہم کو یاد کرو. اور اگر زبان سے ادا کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، زبان سے بھی ذکر کرو، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، تضرع کے ساتھ. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، چیخ کر نہیں، کیونکہ ہمارا ذکر تمہارے دل کو سکون پہنچائے، دوسرے کے دل کو اذیت پہنچائے یہ نہیں ہے. حنفی حضرات کی ان پر میں کہہ رہا ہوں آپ کے کہ ان کے یہاں بھی فقہ حنفی میں نماز سب جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے اختیار ہے کہ چاہے بالجہر پڑھیں، چاہے بالاخفاء پڑھیں، چاہے زور سے پڑھیں وہ بھی صحیح ہے، دھیرے دھیرے پڑھیں وہ بھی صحیح ہے، مگر شرط لگائی ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے. میں نے خود یہ مسئلہ چیک کیا ہے، انہوں نے شرط لگائی ہے کہ ویسے تو اختیار ہے کہ چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لیکن پہلو میں اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو زور سے نہیں پڑھ سکتے. دیکھا آپ نے؟ تو اس لیے کہ تمہاری نماز سے اس کے آرام میں خلل پڑے گا. تو جو مذہب ہم کو نماز شب زور سے پڑھنے کی اجازت میں دیتا ہو کہ پڑوس میں سونے والے کو، پہلو میں سونے والے کو خلل نہ ہو اس کے آرام میں، بس چلیے آپ کو سمجھیے میں چاہتا ہوں. تو بھائی اصلاح تو بہت سی چیزوں کی ہونا چاہیے، اور مسائل میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے آپ ویسے زیادہ ہو جائیں کہ نہیں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں بنیادی بات آپ کو بتا دی ہے کہ قبولیت عبادت کی نہیں ہے،
صحت عبادت کی شرط یہ ہے، شرط یہ ہے، صحت عبادت کی شرط یہ ہے کہ آپ کی عبادت سے خلق خدا میں کسی کو اذیت نہ ہونا۔ اور اگر خلق خدا کو کسی خلق خدا چاہے ہندو چاہے مسلمان چاہے کرسچن چاہے کوئی خلق خدا کو اذیت نہ ہونے پائے، یہ شرط صحت عبادت ہے۔ مگر اس کو کہاں کوئی نہیں کرنا، سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ چپ رہے تو اس کا چپ رہنا انڈورسمنٹ ہے۔ تو رسول تک اس بات کی اطلاع پہنچتا اور رسول کا چپ رہنا انڈورسمنٹ۔ کیا مرغب کا سوال ہے؟ رسول فوراً توڑ دیتے ہیں۔ اچھا سن لیجیے شریف، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے، خیر ہے جو کھانے کی ندی کا۔ آپ ہر دعا کر سکتے ہیں، موت کی دعا نہیں کر سکتے، ناٹ پرمیٹڈ، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں۔ مسائل کے دور ہونے کی دعا کیجیے، مشکلات کے دور ہونے کی دعا کیجیے، پرابلم کے حل ہونے کی دعا کیجیے، لیکن مسائل سے گھبرا کر یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے موت دے دے تو موت تو نہیں آئی، گناہ آ جائے گا، اس کی اجازت نہیں، موت کی دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن جناب والا برادران اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ نہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو رسول کے چاہنے والے صحابی قبر رسول پر آئے اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے جب رسول زیر زمین ہو گئے تو میں بھی اب پالا زمین رہنا نہیں چاہتا، مجھے موت دے دے۔ مر گئے، دعا قبول ہو گئی۔ تو صاحب کسی نے ان کے فعل کو قاضی عدالت سمجھا، فخر سے ذکر ہوتا ہے۔ خودکشی جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز ہے نا، حرام ہے نا، کسی ناٹ الاؤڈ۔ یہ یہاں بھی لوگ آ گئی تو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مت کیجیے ایسا، یہ فعل حرام ہے۔ آج بھی خبر میں تھا، ابھی بھی میں آیا تو خبر سن رہا تھا، ریڈیو پر آ نہیں تھی، کہ پتہ نہیں کہاں سنی نے کہا مجھے یہاں پر پتہ نہیں لاہور کہاں کہ وہ کچھ سیاسی کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہوں گی، مجھے اس سے کیا تعلق ہے۔ باہر ایک آدمی خودکشی خودسوزی کے لیتا تھا۔ تو بتا دوں کہ اگر آپ نے خودسوزی کی کسی سیاسی مسئلے کے لیے تو یہاں سے جو آگ لگے گی تو جہنم تو بجھے گی نہیں، ندی یہ جانے پر حرام ہے۔ لیکن اب میں تمام علماء اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کا تعلق کسی فکری مسلک سے ہو، الحمدللہ کوئی یہاں موجود ہے کہ اتنا بتائیے، ایک معصوم بچہ ابن جنا روڈ پار کر رہا ہو، معصوم بچہ ادھر سے آپ نے دیکھا کہ کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ نے کہا یہ بچہ گیا، یہ بچہ گیا، آپ پھاند پڑے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بچے کو دھکا دے کے آپ نے آگے کر دیا، خود موٹر کے نیچے آ کے مر گئے، خود کچھ ہوئی کہ نہیں ہوئی، حرام ہے یا حلال؟ اب کوئی نہیں حرام کر سکتا، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ بچے کے پیار کا مسئلہ ہے، تو مسئلہ اس کو دوسرا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم کو بڑی احتیاط سے اس کو کرنا چاہیے، ہمیں، ان کو نہیں، وہ تو مالک۔ تو اب وہ بات آپ سن لیجیے کہ تمیز کے بعد تو بے شک امام نے یہ بھی فرمایا ہے روایت میں، جس کا حوالہ کل میں دے چکا کہ اس کے بعد امام رخ کریں گے عزاداروں کی طرف اور کہیں گے تم کیا کرتے تھے؟ ہم حضور آپ کے جد مظلوم کے ماتمدار، ان کے عزادار، ہم مجلسوں میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، سسکیاں ہماری الٹ جاتی تھیں۔ اب کسی کو کہہ رہے ہیں نہیں، میں میری مدت بننے کی مدد ہوں تو مالک ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارے یہ آنسو ان آنسوؤں کا بدل نہیں ہو سکتے جو تمہارے سامنے کوئی یتیم بہا رہا تھا اور تم خاموشی سے دیکھ رہے ہو۔ تمہاری یہ سسکیاں ان مستضعفین اور کمزور انسانوں کی ہسٹیوں کا بدل نہیں ہو سکتی، یہ مسائل تکلیفوں کی وجہ سے وہ دیر ہے۔
مختار ہے جو چاہے میں تھوڑی کر سکتا ہوں، تو بولا نا میری آپ سے گزارش نہیں ہے کہ تم نے کہا وہ کہہ سکتے نہیں کر سکتا. میری آپ سے گزارش ہے کہ مگر اس ارشاد کی روشنی میں آپ کو عزاداری کے بجا لانے کا طریقہ پسندیدہ طریقہ اس لیے میں مسلسل آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کربلا کی جنگ سنگل پوائنٹ پر ہوگی، ظلم کا خاتمہ. بے شک آپ عزاداری کریں، بہت عظمت ہے، بہت اہمیت ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزاداری امام زمانہ کے منظور نظر اور پسند خاطر قرار پائے تو یہاں سے طے کر کے جائیے کہ ہم اپنے آنسو آنکھوں سے بہائیں گے، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکیں گے. ہم خود سسکیاں لیں گے مظلوم کے غم میں، لیکن کسی یتیم بچے کو سسکی لیتے ہم نہیں دیکھ سکیں. اور اگر اس شان سے آپ عزاداری منائیں تو کون ہے کہ جو آپ کے کردار کی تعریف نہ کرے؟ کون ہے کہ جو آپ سے محبت نہ کرے؟ کون ہے کہ جو آپ سے پیار نہ کرے؟ تو یہ بات تو رہ گئی تھی کل اور میں عرض نہیں کر سکا تھا، اس لیے آج اسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. موضوع ہے میرا دین حیات، اسلام دین حیات. فرقہ پرستی کے بارے میں میں کر رہا ہوں برابر آپ کے سامنے، اور زندگی بغیر کرتا رہوں گا. اس مسئلے پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر پاؤں گا، بیکاز اٹس دی مشن آف مائی لائف. اور کیا فرقہ پرستی موت ہے، اتحاد حیات ہے. ایک ہندو شاعر نے کہا ہے، آپ کے یاد آ گیا ہوگا چاکبت نے جو کہا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے کنہیں اجزاء کا پریشان. تو جسم کی موت اجزاء کی پریشانی تک پہنچتی ہے، اور ملت کی موت، امت کی موت ملت امت کی پریشانی. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ایک ایک کو کھائے جا رہا ہے، چلنے والا نہیں ہے. یہ موت ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے. میں سنی اور شیعہ سب آزاد کو رکھ رہا ہوں. مختصر بات سن لیجیے، باتیں تو اور بھی سنی کا وقت رہ گیا. ابھی باتیں نہیں جاتے سامنے پیش کرنا ہے. میں جاہلوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے افراد ہیں اور سامنے مذہبی معلوم کے تمام علماء سنت تشریف کرنا ہے اور حال بیٹھے ہیں. جناب اسلام پر 2 مرتبہ بہت سخت وقت پڑا. کاریوں نے 2 مرتبہ حملے کیے ہیں. مسلمانوں کی عید سے عید بجا دی ہے. ایک حملہ تھوڑی ہوا تھا. پہلا حملہ اس وقت ہوا کہ جب خراسان میں، یہ بھی دیکھیے ہوتا ہے، سن لیجیے، مصر ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں سنی حضرات کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، پورا ملک شیعہ تھا. ایسا پلٹا کھایا کہ سب غائب ہو گئے، سنی ہمارے بھائی میجورٹی میں ہو گئے. ایران میں بالکل ریورس پوزیشن تھی، ایران میں شیعہ ہی نہیں تھے. جس سے بڑے بڑے علماء آپ کے ہیں اور محدثین، یہ سب ایرانی تھے. امام فخر الدین رازی، امام بخاری، امام ترمذی، یہ سب کیا تھے؟ ایرانی تھے. مگر ایک مرتبہ ایسا پلٹا کھایا کہ سنی غائب ہو گئے، شیعہ جم گئے. تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ایران میں سنی حضرات کی اکثریت تھی، شیعہ تو تھے ہی وہاں. سنیے گا، اس زمانے میں وہاں 2 فرقے برادران اہل سنت کے، شافعی اور حنفی. جگہ ہو گیا امام شافعی افضل کے امام ابو حنیفہ افضل بڑے چھٹی ہو گئی. جھگڑا شروع ہوا، جھگڑا پہنچا قتل و غارت گری تک. پڑھیے تاریخ کو، قتل و غارت گری تک پہنچ گیا. میں اتنے سے مسئلے کے اوپر کہ امام ابو حنیفہ اونچے ہیں کہ امام شافعی اونچے ہیں. جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے ان کی محبت پر جان دینا شروع کر دی، جو ان کی محبت ماننے والے تھے انہوں نے ان کی محبت میں. قتل و غارت گری اس حد پر پہنچا کہ ایک فرقہ، اس میں کا میں نام نہیں لوں گا،
ایک فرقہ جب اس کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سنی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں برادر انصاری کی تاریخ سے، تو اس فرقے نے تاتاریوں کو گرین سگنل دیا کہ آؤ اور آ کر حملہ کرو، اور پھر تاتاریوں نے حملہ کیا، انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے، اور جب تاتاریوں نے شہر کے اندر داخلہ کیا تو ان کی تلواروں سے وہ کیا پہچانے کہ شافعی کون ہے حنفی کون ہے، وہ دیکھا سب مسلمانوں کا کاٹو کٹنے کے لیے سب کو کاٹ کے ڈال دیا۔ یہ پہلا حملہ ہوا ہے۔ دوسرا حملہ تاتاریوں کا بغداد پر اس وقت ہوا ہے کہ جب یہی مرحلہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان آ گیا اور آپس میں قتل و غارت جاری ہوئی، تو ایک فرقے نے تاتاریوں کو سگنل دیا کہ آ جاؤ، وہ آ گئے، اور پھر جو حشر ہوا وہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے۔ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، مگر مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تاتار کی تاریخ یہاں نہ دہرا دی جائے۔ خدا کے لیے میری بات کو مانیے، خدا کے لیے میری بات کو مانیے، تاریخ اپنے کو دہراتی رہتی ہے۔ تو یہ فتنہ و فساد کا سبب کون ہے؟ ملا۔ ان کو تو بات میں سمجھا، ان کو تو اللہ میاں بھی نہیں سمجھا سکتے، وہ تو کم مسئلوں سے ظلمات اللہ سے بخارجی منہا، وہ تاریخ موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اے میرے شیعہ بھائیوں اور اے میرے سنی بھائیوں، کہ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے فرقے کے نگیٹو تھنکنگ رکھنے والے افراد کا قطعی بائیکاٹ کریں اگر آپ یہاں امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن ہر سمجھدار آدمی ملا سے الرجک ہے، وہ چاہے اقبال ہو، انہوں نے بہت ملاؤں کی خبر لی ہے، کبھی پڑھوں ان کے شعر آتے ہیں، بہت خبر لی ہے، اب وہ وقت نہیں ہے کیا یہاں ہندوستان کے اکبر الہ آبادی ہوں، انہوں نے اپنے رنگ میں ملا کے لیے وہ کہتے ہیں ابھی اکبر الہ آبادی کا اپنا رنگ ہے، یہ صحیح بات ہے۔ کیا رکھا ہے جناب قبلہ دین اکبر الہ آبادی، ملا کے خطابیں کہہ رہے ہیں، کیا رکھا ہے جناب قبلہ دین، چند حدیثیں ہیں ایک ڈنڈا ہے، حرارت ایمانی کا وجود نہیں، دل تو بالکل ٹھنڈا ہے، مرا ہوا مردہ، مگر زبان بڑی گرم ہے، تو بس جو دل کے ٹھنڈے ہوں اور زبان کے گرم ہو سمجھیے کہ یہ مجبور سے پچیے، ہر فرقہ ان کا بائیکاٹ کرے۔ کبھی مسائل میرے عزیزوں ہلو، یہ ایسے حضرات الحمدللہ ہر فرقے پائے جاتے ہیں، اور یہ تو سب کو کسی مشکل میں پھنس گئے، جب آ کے جائیے یہ مشکل کو صحیح کر دیں گے آپ کی۔ کیا میں اس کے بعد سامنے بہت سی باتیں نہیں بتانا چاہتا، ہماری فقہی کتابوں میں جہاں بھی ہوں، میں دوسرے کا نام تو لیتا نہیں، اکثر فقہی کتابوں میں ایک چیپٹر ہے کتاب الحیل۔ کتاب الحیل کے معنی کیا؟ یعنی چالوں کا چیپٹر، یہ فقہ کتب ہے بھائی، نام اس کے بعد نام پوچھے بتا دوں، کتاب الحیل۔ یہ اگر آپ اس صحیح ذمہ داری سے بچنا چاہتے تو کیسے بچیں؟ دیکھیے میں خیال کے سامنے رکھا ہوں، بتایا بھائی بیجا کی سوچے لاکھوں سے بچائے آپ کو ہزاروں سے دے دیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اگر بہت مالدار ہیں اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، کئی ٹیکس سال بھر کے بعد واجب ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے، ہم آپ کو ترکیب بتاتے ہیں، ابھی بچ جائیے۔ کیا ترکیب بتائیے بھائی، اور چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی ترکیب ہے۔ کہاں آپ لکھپتی ہیں سمجھیے کہ یہ الفاظ ہے کہ اگر آپ رجب میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ اس وقت نکلے گی جب سال بھر آپ کے پاس ایک رقم موجود رہے جی۔ اب رجب کا مہینہ آیا، آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ آپ نکالنا نہیں چاہتے، آپ یہ کیجیے کہ اپنی بیوی سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیجیے، کچھ ایگریمنٹ کر لیجیے ذرا سے کسی کو، اور یہ کیجیے کہ رجب میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ
جتنا آپ کا روپیہ بینک میں ہے وہ جماعت اسلامی میں 1 مہینہ پہلے بیوی سے کہیے کہ میں نے یہ سب تم کو ہبا کر کے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، پیسہ ختم ہو گیا. اب آپ کا وہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کہیں گے نا کہ میں زکات سب بیوی کو زکات دینا پڑے گی، تو یہی بات ان کے لیے بھی ہے. وہ نکالیں گے جماعت اللہ میں زکات، جماعت اسلامی میں وہ جماعت اللہ میں پھر وہ سارا مال آپ کو دے دیں، پھر وہ خالی ہو گئی. ہر سال کے بعد یہ ہیرا پھیری ہوتی رہے کہ آپ اپنا پیسہ ان کو ہبا کرتے رہیں، وہ اپنا پیسہ آپ کو ہبا کرتے ہیں، زکات نکالنے کی ضرورت نہیں. ایسے حضرات وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو ایسے حضرات سے آپ کو بچنا ہے، تب اسلام ایک زندہ دین بنے گا. اور آپ نے روح حیات مسئلے کا حل ایک ہے جس کو میں طلب کرتا ہوں، جو مولا علی نے فرمایا. جو مولا علی تو سب کے ہیں، میں طرف کیا تھا. انہوں نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو تو کہیں نہ جاؤ، قرآن کے پاس آ جاؤ، اور جو قرآن فیصلہ کر دے اس کے آگے سر جھکا دو. یا تو قرآن کو مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، بریلی بھی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، بات کر رہے ہیں. قرآن کے پاس چلے جائیے. اس لیے نہیں کہ آپ قرآن سے اپنی بات منوائیں، اس لیے کہ بالکل انڈیپینڈنٹلی جو قرآن کی رائے ہو اور فیصلہ ہو اس کے آگے سر جھکا دیں. ختم ہو گیا. تو قرآن اصل چیز ہے. اور قرآن کے بارے میں جو کہنا تھا لیکن وقت نکل گیا. آج میں صرف آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور تشریف لیا سے مجھے یاد آ گئی اسلام آباد کا ایک مرحلہ. دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اسلام دین حیات ہے، میں صلاح کروں گا. تو اسلام نے آپ کو کسی ایسی شے پر ایمان لانے کا حکم ہی نہیں دیا ہے کہ جو موت پذیر ہو، جو فنا پذیر ہو. تو قرآن بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی تصویر مثال آئندہ حکومت ہوگی. قرآن زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ قرآن زندہ رہے گا. اور زندہ ہے تو رہنمائی کرے گا. رہنمائی کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں یہ دم ہے کہ عقل انسانی کتنی ہی معراج کمال تک پہنچ جائے مگر قرآن کے نیچے نیچے رہے گی، قرآن کے برابر نہیں آنا. اس لیے کہ برابر کے اسٹیٹس پا جانے والا کوئی رہنمائی، جو آگے رہے گا وہ رہنمائی کرے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اتنی عظیم کتاب کہ آج بھی رہنما، 100 برس کے بعد بھی رہنما، 200 برس کے بعد بھی رہنما، جب تک یہ نوع انسانی اس زمین کے اوپر ہے. کب آئے گی قیامت ہونے چاہتا سب ختم ہو جائیں گے. قرآن رہے گا اور رہنمائی اس شان سے رہے گا، اس لیے کہ یہ زندہ ہے. لیکن آپ ذرا اس پر بھی تو غور فرمائیں میرے عزیزوں کہ جو اتنی عظیم کتاب ہے وہ نازل کس ماحول میں ہوئی؟ یہ بجائے خود ایک معجزہ ہے، خدا کی قسم معجزہ ہے. ابھی میں کچھ روز پہلے اسلام آباد میں تھا. دیکھیے آج کا جاہل سے جاہل انسان بھی ان جاہلوں سے بہتر ہے کہ جن کا سابقہ رسول کو تھا. مانیں گے؟ اب آج کس کی حالت ہے؟ اب آپ کو تصدیق کرنا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حساب سے بیان کر رہے تھے جو سرکاری نقیب ہیں. دیکھیے آج جب یہ حالت کا عالم ہے تو اس وقت کے عالم ہے. ان کا بھی ہمارے گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں اور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اب ہمارے یہاں کے عوام بیچارے وہ جاہل ہیں، وہ ذاکرین کو پسند کرتے ہیں، علماء کی باتیں کی سمجھ میں نہیں آتی. ذاکرین بڑی بلا ہے بھیا، نہ معلوم کیا کیا ڈانسا پڑتے ہیں. اور تعلقات صاف بات کی گئی ہے کہ مسئلہ کی اختلافات کی کنجی میں ان حضرات کا بھی کافی کنٹریبیوشن ہے. بہرحال وہ جانے ان کا تو
تو یہ کیا وہ لہجے میں اور بدن کر کے پہنچے میں نہیں سنا، کبھی سمجھا ہے کبھی سمجھ نہیں آیا کیا پڑھ رہے ہیں. تو اب جہالت کا وہاں پنجاب کے دیہاتوں میں عالم یہ ہے کہ وہ ذاکرین کو پسند کرتے ہیں، علماء کو نہیں پسند کرتے ہیں. سمجھنا ہے تو علماء اپنی اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں نا، معیار ہے نہیں، پریاس کی بات کریں گے. ہمارا علم ہے نہیں تو علم کو سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے ہوتا ہے. علم کو سمجھنے کے لیے تو علم چاہیے ہوتا ہے. ابھی ماچس کی سیڑھی اگر آپ کے پاس ہو تو یہ کب آگ لگائے گی؟ جب ماچس کی سیڑھی بھی ہو، وہ ڈگیا بھی ہو، تو فاسفورس لگاؤ. جب یہ جسے کا طریقہ آگ لگے گی. خالی آپ گسی کے ٹکڑے کو سے جس کریں تو وہ گر کے ختم ہو جائے گی، آگ تھوڑی لگے گی. تو دونوں طرف برابر کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے آپ کے یہاں جب خدا کی ہماری آنکھوں میں نور ہے کہ آنکھوں میں کہاں نور ہوتا ہے بھائی؟ آنکھوں میں اگر آپ کی نور ہو تو آپ اندھیرے میں بھی دیکھیں گے. آنکھوں میں نور تھوڑی ہوتا ہے. آپ جن آنکھوں کو بانور کہتے ہیں ان میں کسب نور کی صلاحیت ہوتی ہے. ان لوگ کو نور تھوڑی ہوتا ہے. ہاں سورج نکلتا ہے تو وہ محسوس کر لیتی ہیں آنکھ کی روشنی ہو گئی. تو علم کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اب وہ ایک دفعہ کہنے لگے صاحب پوچھتا یہ ہوگا کہ ذاکرین تو آگے، ذاکرین تو آئے نہیں اور علماء آ گئے، دو عالم آ گئے اور ایک ذاکر آ گیا. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں کچھ علمی باتیں بھی سمجھے تو ہم تو یوں کرتے تھے ایک ذاکر ایک عالم، ایک ذاکر ایک عالم، ایک ذاکر ایک عالم، چلتا تھا کام. تو رشتے بھی ایسی بنی ہوئی تھی. اب ہوا کیا کہ وہاں عالم تو آ گئے دو اور ذاکر آیا ایک. اب کیا کیا جائے؟ اچھا وہ بھی چاہے چھپا بیٹھے ہوئے مسئلے کو تو نہیں رہا. ابھی ایک ہفتے پہلے وہاں بیٹھے ان کے سامنے گفتگو تو کہہ رہے صاحب پبلک ان کی بات کچھ پھیلی کہ خالی عالم آئے ہیں ذاکر تو اسی آیا ہے. تو کسی نے بھیجا کہ جب جہاں سے دیکھو کہ بات کیا ہے، کس سے عالم آئے ہیں اور کس سے ذاکر آئے. تو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ذاکر ہے اور دو عالم ہے. تو اس نے آگے پلٹ کہا کہ ایک ذاکر آیا اور دو اعوذ باللہ آئے ہیں. تو آپ فرمائیں سامنے کی تو بات ہے. ایک ذاکر آیا ہے اور دو اعوذ باللہ آئے ہیں. تو آپ غور یہ کیجیے کہ آج 20ویں صدی کے اختتام پر جب علماء کا اعوذ باللہ کہا جا رہا ہو اس کو کیا حل ہوگا بھائی؟ مگر قرآن مجید کا یہ بجائے خود ایک معجزہ ہے کہ زمانہ چاہے آگے جائے، زمانہ چاہے پیچھے جائے، ہر پڑھنے والے کی دلچسپی قرآن میں برقرار رہے گی. وہ بھی نہیں اٹھتا ہے. انہوں نے بھی قرآن سے سیکھا. بس زیادہ نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. کل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو جب کتاب اتنی گہری ہے جو صبح قیامت تک بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے سیاستداں کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ پڑھانے والا بھی ہونا چاہیے. اپنی سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے علماء کے سامنے مجھے غالباً حضرت مولانا محمد شفیع قاضی صاحب اور ان کی تعمیر کرتا ہے غالباً جا کر مجھے خیال آتا ہے ان کی بھی تفسیر ہے معرف القرآن میری پڑھی ہوئی اور اور ابوالکلام آزاد صاحب کے خود کو بھی دیکھیے سب نے لکھا ہے. سب علماء اہل سنت ہے چوٹی کے اوقات یہ سب لکھتے ہیں اپنے اپنے انداز. بات وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ کلام اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک رجال اللہ نہ ہو. یہ مولانا شفیع قاضی صاحب کے الفاظ معرف القرآن میں کہ کلام اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک رجال اللہ کا وجود نہ ہو. یہ دب و احترام سے جب سے ادب باندھ کر سنو آپ بالکل صحیح فرمایا 100% صحیح ہے یہ بات. مگر میں ان تمام علماء اجلاء اہل سنت کی خدمت میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ اگر اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں کہ کلام اللہ بغیر رجال اللہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا تو جس کے سینے پر قرآن نازل ہو رہا تھا، جس کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا تھا، کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کلام اللہ رجال اللہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکے گا؟
لہذا وہ رسول جب دنیا سے گیا تو یہ کہتا ہوا گیا کہ یہ بھی 16 طریقوں سے ہے، معتبر ترین اہل سنت حضرات کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے 16 طریقوں سے. آگے وہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ ہے رجال اللہ. قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھنا، اور یہیں سے یہ بات سمجھیے کہ جب تک قرآن رہے گا، چاہے ظاہر میں چاہے غیبت کے پردوں میں، قرآن سمجھانے والا موجود رہے گا. یہی قرآن کو سمجھا سکتے. تدبر کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن اتھارٹی اہل بیت رسول ہے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. اہل بیت کی سیاسی مرجعیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دینی مرجعیت میں کسی کو اختلاف نہیں. موقع پر اس کی تفصیل کرنا کروں گا. دینی مرجعیت میں کسی کو اختلاف نہیں. بس تو کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ، یعنی کتاب خدا کے ساتھ ساتھ مردان خدا. مردان خدا کون؟ کہ جو خدا کے دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، جو ہر شے گوارا کریں مگر دین میں تبدیلی گوارا. اور اسی کی عظیم الشان مثال تھی کہ جو ہمارے سامنے کربلا کے میدان میں. بات آپ کے سامنے چھوڑوں گا. مسائل کی تاریخیں بھی ہمارے یہاں روایتی اعتبار سے معین ہو گئی ہیں. پہلی اس کے مسائل پڑھے جائیں گے، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، آپ معلوم کے مسائل پڑھے جائیں گے. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ شرف صرف قرآن اور کربلا کو حاصل ہے. جو قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھیے مرتا ہے آگا کبھی طبیعت نہیں ہوتا. اور مسائل جو ہوتا ہے وہی مسائل جو 100 مرتبہ آپ سن چکے ہیں وہی پڑھے جائیں گے. مطلب میں غلط تھوڑی پڑھوں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد بھی اس کی اثر اندازی میں بھی کوئی کمی نہیں. حسین کربلا کے میدان میں گر گئے. بہن نے بھائی سے کہا بھیا لشکروں کو لشکر سے لے آ رہے ہیں، فوجوں کو فوجیں سے لے آ رہے ہیں، فاطمہ کا لال گرتا چلا جا رہا ہے. یہ یاد کیا اتنے لاوارث ہو گئے کہ آپ کا کوئی بہن میرا ہمارے خدا کے علاوہ کون ہے؟ آپ سوچیے، غور کیجیے، کسی کو لکھیے. اچھا ٹھیک ہے. میرا ایک بچپنے کا دوست ہے حبیب، کوفی میں رہتا ہے. اس کو خط بھیجا. کھانا کھا رہے تھے، نے والا جو پوری ہوا. معلوم ہوتا ہے کسی کا قاصد آیا ہے. کسی نے کنجی ہلائی، کہا کون؟ کا انا بدیب حسین. حسین کا قاصد جلدی سے اٹھے، حسین کا خط کیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا. کوفے کا ماحول ایسا تھا، کھول کے پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حبیب رسول کے نواسے پر بہت برا وقت ہے. اسلام، دین اور شریعت کی آزمانی کے لیے میں کربلا کے میدان میں آیا ہوں اور یہاں مسلمانوں میں گر گیا ہوں. میرا خون بہانے کا تیار ہے. اگر تمہیں موقع ملے تو میری مدد میں نہیں نہ کرو. دوسرے نے پوچھا کہ کیا خاصا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ مضمون سے آگاہ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ارادہ کیا ہے؟ شہزادوں کی جنگ مجھ سے کیا تعلق؟ کبھی عورتوں کی خدمتوں کو بھولیے گا مت. یہ غلط موضوع ہے پورا. کربلا کے سلسلے میں عورتوں کی خدمتوں کو مت بھولو. ایک عورت کے لیے اس کے سہاگ کے برتن کوئی سے نہیں. جیسے یہ کہا ویسے بیوی چلبلا کے اٹھی، اپنے سر سے چادر اٹھائی. چادر اٹھانے کے بعد شوہر کے سر پر ڈالی. کہا یہ چادر گھر میں اڑ کے بیٹھو. سر میں میں جا رہی ہوں. ابھی 30 مارچ سے رونے لگے. مومنہ ارے نہیں ایسا نہیں، میں تو صرف تجھے آزما رہا تھا. ماحول اللہ پر بندے رسول مجھے بلایا، غلام بلایا، کا گھوڑا لے کر جا. تھوڑی دیر کے بعد چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے. تو ان کا بیان یہ ہے کہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے، گھوڑا رو رہا ہے، گھاس کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ گھبرا نہیں، اگر میرے مالک کے آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پیچھے. ابھی میں سیخ ماری کا فرض رسول آپ پر کیا وقت ہو گیا؟ کیا وقت ہو گیا آپ کو؟ سوال ہوئے
ادھر حسین انتظار کر رہے ہیں. ایک چھوٹا پرچم حسین نے الگ رکھ دیا ہے. لوگوں نے کہا ہم پانی کا لینے والا آتا ہو. تھوڑی دیر میں غبار اٹھا کوفے کی جانب سے اور غبار شخص ہوا تو حبیب کی نظروں کے سامنے آئے. حسین نے والا حبیب کو دیا اور کہنے کے اندر خبر پہنچی کہ کوئی آیا ہے. تو زینب نے فضا سے کہا کہ فضا ابھی کون آیا ہے؟ فضا آئی ڈٹ کر گئی. بات میں شہزادی مبارک ہو آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے. کہا جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام. فضا آئی اور آ کر در کو خیمے کی آواز دی کہ حبیب مبارک ہو کائنات کی شہزادی تجھے سلام کہہ رہا ہے. داران حسین بس سننا تھا کس مرتبہ حبیب نے اپنے اوپر تماچے مارنا شروع کیا. بس داران جنگ چھڑ گئی. نماز کا وقت آ گیا. بارہ تک حبیب کے احساس کر رہا ہوں. حبیب نے بظاہر آگے بڑھے. جیسے ساتھ سے کہا کہ نصیب سے شاعر اسلام کیونکہ ساتھ کے تمام تعلیمات اسلام بھول گیا. کیا کرنا چاہتے ہوگا؟ دیکھتا نہیں کہ زوال کا وقت ہو گیا ہے. روک دو, تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز. ایک ملون آگے بڑھو اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے جملہ ایسا کہا کہ بس حبیب نے کہا کہ فرزند رسول اب میں آپ کے عزت کے ساتھ جنت میں آگے بڑھے. اس کو تو فتح کر دیا مگر پھر لشکر دوڑ کر آ گیا. جنگ چل گئی. لوگوں نے گھیر لیا. بہت لوگوں کو قتل کیا. اس کے بعد حبیب شہید ہو گئے. روایت کی تصریح یہ ہے کہ جب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں تو امام کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی آئی. اتنی بس بات مان کر مسلمانوں ہم کربلا 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 کیوں کہتے ہیں؟ کربلا میں پورا اسلام سمجھ کر آ گیا کہ دنیا ختم کرو. پورا اسلام سمجھ کر آ گیا کربلا. اب حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم اسلامی عقائد و شاعر پر اس کا ایمان رکھتے ہو. باقی نماز تو ہوگی. جنگ رکی یا نہ رکے نماز تو ہوگی اور جماعت کی نماز ہوگی. چنانچہ امام نے کہا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں. ہے کوئی جو میرے آگے کھڑا ہو جائے؟ جوہرتین اور سعید ابن عبداللہ منصور ہم حاضر مطلب موڑی آپ کے آخری مرحلہ میں اچھا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں بقیہ جو اصحاب رہنے قیمتی کے ان کو میں نماز ظہر امامت میں ادا کرتا ہوں. سب اصحاب امام کے نام کے پیچھے امام آگے اور امام کے آگے صحیح. اور جو ہے آپ نفسیات جانتے کیا وہ حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ لشکر تو احساس کریے گا کہ یہی سنہرا موقع حسین کو شہید کر دینے کا. یہ اگر تیروں کی باہیں چلنے لگی نیزے گرنے لگی. مگر میں نے روایت سے دیکھا ہے کہ عالم یہ کہ اگر کوئی تیر پہلو بچا کر حسین کی طرف جانا بھی چاہتا ہے تو آگے بڑھ کر کبھی صحیح اپنے جسم پر روکتی اور کبھی وہ ہے. یہاں تک کہ جب تک امام کی نماز تمام ہو شہید اتنا زخمی ہو چکے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ قوت ارادی تھی جو ٹکے ہوئے تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے ہی شہید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. وہ آپ کی نماز تھی, یہ میری نماز. حسین صاحب میں پہنچ گیا. شہید کا سر اٹھا کر دانوں پر رکھا. دیکھیے ہمارے یہاں ہمارے فرقے میں نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو سجدہ شکر کرتے ہیں کہ پالنے والے دینی ہی توفیق تھی کہ یہ نماز ہم نے ادا کی, مگر ہم سجدہ شکر کرتے ہیں زمین پر. حسین کا سجدہ شکر تھا شہید کے رخسارے کو منہ پر منہ رکھ دیا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شہید کی آنکھ کیا وفر تو یا ابا عبداللہ جو فرزند رسول کیا میں نے حق دوستی حق رفاقت ادا کر دیا, آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تاکہ شہید میں بھی راضی ہوں اور میرا اللہ بھی راضی ہے. جنت میں یہ منظر دیکھ کر جا رہے ہو نا, نانا سے کہہ دینا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو امت نواسے کو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت ہے.